وہ مارچ 1961 کی پہلی تاریخ تھی۔ زیورخ سے سوئس ایئر کی فلائٹ اپنے شیڈول کے عین مطابق بیونس آئرس ارجنٹینا کے عزیزیہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچی۔ مین ٹرمینل پر اب طیارہ رکا تو مسافر نیچے اترنے لگے۔ ان میں ایک خوش لباس اور سمارٹ بزنس مین بھی شامل تھا۔ جہاز کے فرسٹ کلاس کیبن میں وہ دوران پرواز زیادہ تر خاموشی کے ساتھ مختلف اخبارات میں تجارتی خبریں پڑھتا رہا تھا۔ اسے ملنے کوئی نہیں آیا تھا۔ امیگریشن اور کسٹم کے لوازمات پورے کرنے کے بعد وہ ایئرپورٹ سے باہر آیا، جہاں اس نے ایک ٹیکسی کی طرف اشارہ کیا۔ ٹیکسی نے اسے شہر کے ایک خوبصورت 5 اسٹار ہوٹل میں ڈراپ کیا۔ ہوٹل کے ریسیپشن پر اس نے رجسٹر میں اپنا نام کمال امین اور پیشہ ایکسپورٹر لکھا۔ اس کا پاسپورٹ اسے شامی ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے اپنی آمد کے بعد چند ہفتے انتہائی مصروف گزارے۔ کاروبار کے سلسلے میں وہ بیونس آئرس کے تقریباً تمام مشہور پارٹیوں سے ملا۔ اس کے بعد وہ ہوٹل سے ایک خوبصورت کرائے کے مکان میں منتقل ہو گیا۔ جیسا کہ ہر مسافر دیار غار میں اپنے ہم وطنوں کی محفل تلاش کرتا رہتا ہے، کمال نے بھی وہ کیفے اور ریستوران دریافت کر لیے جہاں عرب باشندے گپ شپ کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں تقریباً 5 لاکھ عرب باشندے ارجنٹینا میں رہائش پذیر تھے۔ ان کی غالب اکثریت دارالخلافہ یعنی بیونس آئرس میں تھی۔ یہ لوگ مقامی لوگوں کے ساتھ بہت کم ملتے جلتے تھے۔ ان کی بس ایک الگ دنیا تھی۔ شہر کے ان ریستورانوں اور کلبوں میں اتوار کے دن بڑی رونق ہوتی تھی۔ لیبیا، شام، اردن اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ملکوں کے سفارتکار اور ٹریڈ مشن کے اہلکار یہاں مختلف گیمز اور قہقہوں میں شام گزارتے تھے۔ کمال بہت جلد ہی ان لوگوں میں گھل مل کر کلب کا ممبر بن گیا۔ عرب ویسے بھی بہت ملنسار اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ انہوں نے کمال کو فوراً دوست کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ اس نے اپنا اور خاندانی پس منظر بیان کرتے ہوئے اپنے دوستوں کو کہا، میرا باپ امین اور ماں سعیدہ سخت غربت کی وجہ سے شام سے بیروت ہجرت کر گئے تھے۔ میں وہاں 1933 میں پیدا ہوا تھا۔ میرے بعد ایک بہن بھی پیدا ہوئی تھی، مگر وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ ہم کچھ سال بیروت میں رہے، مگر ہمارے معاشی حالات بدستور خراب رہے۔ آخر ہم تنگ آ کر مصر آ گئے، جہاں ہم نے اسکندریہ میں ایک بوسیدہ مکان میں رہائش شروع کی۔ میرا سارا بچپن اسکندریہ میں گزرا۔ میرے والد کو مرتے دم تک اس بات پر فخر تھا کہ وہ شام کا رہنے والا ہے۔ میں نے اپنے والد کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ایک دن اپنے آبائی وطن ضرور جاؤں گا۔ میں 1947 میں پہلی بار بیونس آئرس آیا تھا۔ یہاں میرے ایک چچا رہتے تھے جو بے حد مالدار تھے۔ ان کا کپڑے کا کاروبار تھا، مگر کچھ عرصہ بعد وہ کاروبار میں دیوالیہ ہو گئے۔ میرے والدین کو مرے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ اب میں ایکسپورٹ کا کاروبار کر رہا ہوں۔ بہت عرصہ یورپ میں کام کیا ہے۔ اب قسمت آزمانے بیونس آئرس آیا ہوں۔ علی کوہن نے دوستوں کو اپنے خاندان کی تصویروں کا ایک البم بھی دکھایا۔ کلب کے سارے ممبروں نے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی کہ وہ یہاں خوب کامیابی کے ساتھ کاروبار کر سکے گا۔ علی کوہن کے اس بھیس کور پر موساد نے بڑی محنت کی تھی۔ تل ابیب میں انٹیلیجنس ایکسپرٹس کو پتہ تھا کہ عرب اتنی آسانی سے کسی کی داستان پر یقین نہیں کرتے، لہٰذا اس کی کور سٹوری ایک حقیقی شخص جس کا نام کمال امین تھا سے ماخوذ کی گئی۔ وہ لبنان میں پیدا ہوا تھا اور بعد میں بیونس آئرس منتقل ہو گیا تھا۔ علی کوہن ٹریننگ مکمل ہوتے ہی بیونس آئرس کے لیے روانہ ہوا۔ موساد کا ایک نوجوان افسر جو بعد میں اس کا اسرائیل میں ریڈیو لنک آپریٹر مقرر ہوا، اس سے ایئرپورٹ چھوڑنے آیا۔ اس نے کوہن کو سفر کے اخراجات کے لیے $500 دیے۔ وہ چند گھنٹوں بعد زیورخ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچا، جہاں ایک اور اسرائیلی نے اسے ریسیو کیا۔ وہ شخص زیورخ میں موساد کا خفیہ ایجنٹ تھا جو ایک بزنس مین کے روپ میں کام کر رہا تھا۔ اس نے کوہن کو کہا کہ اب وہ اپنی اصلی شناخت بھول جائے۔ وہ ایک مسلمان بزنس مین کمال امین ہے اور ایک بحری اور ایئر کارگو کمپنی کا مالک ہے جو جنوبی امریکہ اور یورپ کے درمیان کاروبار کرتی رہتی ہے۔
تجارتی اسرار و رموز سیکھنے کے لیے کوہن کو بزنس سائنس کا ایک کورس کرایا گیا تھا تاکہ وہ بآسانی تجارتی اصطلاحات میں گفتگو کر سکے۔ موساد کے آدمی نے اسے ایک سوئس بینک اکاؤنٹ کا چیک بک دیا جہاں اس کے استعمال کے لیے وافر مقدار میں ڈالر جمع کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اسے زیورخ کی مختلف گارمنٹ سٹور سے قیمتی ملبوسات خرید کر دیے گئے تھے تاکہ جسے پہن کر وہ واقعی ایک خوشحال تاجر لگے۔ اسے زیورخ کا ایک پوسٹ باکس نمبر بھی دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی تمام خط و کتابت اسی نمبر سے کرنی تھی۔ وہ کوئی خط جس پر ارجنٹینا کا ڈاک ٹکٹ لگا ہوا ہو اپنی بیوی کو اسرائیل نہیں بھیج سکتا تھا۔ بیونس آئرس پہنچنے کے فوراً بعد ایلی کوہن کو موساد کا ایک اور ایجنٹ ابراہیم ملا۔ اس نے کوہن کو اپنا نیا بزنس یہاں سیٹ کرنے کے لیے کرائے کے مختلف دفاتر، اسٹیشنری اور دیگر ساز و سامان مہیا کیا۔ اس نے رقم کے علاوہ شہر میں رہنے والے بااثر عرب سفارتکاروں کی ایک لسٹ بھی فراہم کی۔ بیونس آئرس میں آتے ہی وہ شامی تارکین وطن کی محفل میں شیر و شکر ہو گیا۔ ان نئے دوستوں کو خوب کھلاتا پلاتا تھا۔ کوہن ان سے کہتا کہ اس کے دل میں برسوں سے ایک حسرت ہے کہ وہ اپنے آبائی وطن شام جائے۔ وہ ہر ایک کو اپنا فیملی ایلبم دکھاتا جو موساد نے بڑی مہارت سے ترتیب دیا تھا۔ کوہن کو پتہ چل گیا تھا کہ کلب آف اسلام ریستوران میں عرب دنیا کی انتہائی بااثر شخصیات گپ شپ کے لیے آتی رہتی ہیں، لہٰذا اس نے وہاں آنا جانا شروع کیا۔ وہ وہاں اکثر دمشق اور قاہرہ کے اخبارات کا مطالعہ کرتا تھا۔ یہاں ایک روز اس کی ملاقات ایک شامی نژاد شخص عبداللطیف سے ہوئی۔ وہ ایک مقامی عربی اخبار کا ایڈیٹر تھا۔ کوہن نے اسے بھی اپنے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ وہ کسی نہ کسی طرح دمشق جانا چاہتا ہے لیکن وہ وہاں کسی کو جانتا نہیں۔ عبداللطیف نے کوہن کو کئی اعلیٰ عرب سفارتکاروں اور تاجروں سے ملوایا۔ ایک دن ایک کاکٹیل پارٹی میں اس کی ملاقات میجر امین الحافظ سے ہوئی جو شام کے سفارت خانے میں ملٹری اتاشی تھا۔ حافظ بھی دوسرے عربوں کی طرح کوہن یعنی کمال امین کے جذبہ حب الوطنی سے بے حد متاثر ہوا۔ مجھے سیاسی گفتگو تو نہیں کرنی چاہیے، ایک صفاتی ڈنر کے موقع پر میجر حافظ نے کہا کہ کتنا اچھا ہوگا کہ اگر تم ہماری باعث سوشلسٹ پارٹی میں شمولیت اختیار کر کے ہمیں تقویت فراہم کرو۔ ویسے اس سال کے آخر میں میرا یہاں ملازمت کا دورانیہ ختم ہونے والا ہے، کیوں نہ تم میرے ساتھ ہی دمشق چلو اور وہاں ایک ساتھ پارٹی کے لیے کام کریں۔ ہمیں تم جیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور محب وطن نوجوانوں کی سخت ضرورت ہے۔ ایلی کوہن نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کے ساتھ جانے کا وعدہ کیا۔ شامی سفارت خانے کے تقریباً ہر چھوٹے بڑے فنکشن میں کوہن کو بطور خاص مدعو کیا جاتا تھا۔ میجر حافظ اور کوہن ایک ساتھ شراب پیتے اور کہے لگاتے نظر آتے تھے۔ اس سب کچھ کے باوجود شامی سیکرٹ سروس ڈیکسیم بیورو کو کوہن کے زبردست قومی نظریات سے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے خفیہ طور پر اس کے خاندانی پس منظر کی مکمل تحقیقات کی، لیکن انہوں نے کوہن کا ہر ایک دعویٰ بالکل حقیقت پر مبنی پایا۔ واقعی کمال امین نامی شخص جس کے والدین شام سے ہجرت کر کے لبنان آئے تھے، بیروت میں پیدا ہوا، بچپن اسکندریہ میں گزرا اور پھر یورپ اور بیونس آئرس بھی گیا تھا۔ انکوائری کا سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا بلکہ وہ ایک دن اس کی غیر موجودگی میں اس کی گھر کی بھی تلاشی کر کے چلے گئے۔ انہوں نے کوہن کے فیملی ایلبم سے بھی چند تصاویر نکال کر اس کی کاپیاں بنائیں۔ جب کوہن کو اس واقعے کا علم ہوا تو اسے بے حد خوشی ہوئی کیونکہ وہ چاہتا ہی یہ تھا کہ وہ اس ایلبم کو ضرور دیکھیں۔ آخر کار شامی سیکرٹ سروس اپنی زبردست تحقیقاتی مکمل کر کے اس نتیجے پر پہنچی کہ کمال امین واقعی ایک جذباتی نیشنلسٹ نوجوان ہے جو دمشق میں پارٹی کے لیے ایک بہترین سرمایہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ادھر تل ابیب میں موساد کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا کہ کوہن نے یہ مشکل مرحلہ بھی بآسانی طے کر لیا ہے۔
मई 1961 में कोहन ने अपने तमाम दोस्तों को अचानक आगाह किया कि वो बिलाखिर अपने बाप दादा की सरजमीन लौटने वाला है। इस पर तमाम अहबाब ने बड़ी खुशी का इजहार किया। हर एक ने उसे दमिश्क में बासर सियासी, सरकारी अहदेदारों, ताजरों और ज़ाती दोस्तों के नाम तारफ़ी ख़त दिए। उससे खूब तसल्ली दी कि उसे दमिश्क में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। रुखसत से एक रात कबल तमाम दोस्तों ने उसके एजाज़ में एक शानदार अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया। ब्यूनस आयरस से दमिश्क रवानगी का ये सिग्नल उसे चंद दिनों पहले तेल अबीब से मौसूल हुआ था। वो सफ़र के पहले मरहले में म्यूनिख से होता हुआ ज़्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड पहुंचा। यहाँ मोसाद का वही अफसर जिसने पहली बार उसे यहाँ से अर्जेंटीना रुखसत किया था मिला। शहर के वस्त में होटल के एक कमरे में वो कमाल अमीन के भेस से निकलकर एक बार फिर एली कोहन बन गया। मोसाद के आदमी ने उसे इसराइली पासपोर्ट दिया। कोहन ने उसे ब्यूनस आयरस में अपनी तमाम कामयाब कार्रवाइयों के बारे में तफसीली रिपोर्ट पेश की। तेल अबीब जाने के पहले उसने अपनी बीवी और बच्चों के लिए ढेर सारी शॉपिंग की। इसराइल पहुंचते ही उसे एयरपोर्ट पर मोसाद का एक अफसर मिला जो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर तक छोड़ आया। कोहन ने बीवी को कहा कि वो यूरोप में डिफेंस मिनिस्ट्री के काम करता रहा था। बीवी ने भी यकीन कर लिया क्योंकि उसे बराबर हर महीने यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों से उसके पोस्ट कार्ड मिलते रहे थे। जनूबी अमेरिका जाने से कबल ज़्यूरिख में कोहन ने ये सारे पोस्ट कार्ड लेकर मोसाद के एजेंट के हवाले कर दिए थे। अब उसे मज़ीद तरबियत के लिए मोसाद ने अकेडमी बुला लिया था। उसने मुसलसल कई हफ्ते ऑन रेडियो ऑपरेटर के साथ काम किया जिन्होंने बाद में उसके दमिश्क के नशर होने वाले पैगामात वसूल करने थे। कोहन को एक मखसूस स्पीड में पैगामात भेजने का तरीका सिखाया गया। उनके दरमियान ये तय हुआ कि अगर इस स्पीड में ज़रा भी फ़र्क आया तो तेल अबीब में बैठे ऑपरेटर समझ जाएंगे कि वो ज़ेरे हिरासत है। बिलाखिर दिसंबर 1961 में उसे दमिश्क के लिए रवाना किया गया। कोहन के इंस्पेक्टर ये देखकर हैरान रह गए कि उसके चेहरे पर भला का इत्मीनान था, जैसे वो छुट्टियां मनाने जा रहा हो। हालांकि वो एक ऐसे मुल्क में सरायत करने वाला था जहां उसकी ज़िंदगी हालमा सख्त ख़तरा से दो चार होने वाली थी। वो तेल अबीब से एक इसराइली एयरलाइन के ज़रिए म्यूनिख पहुंचा, जहां उसे मोसाद का वही पुराना एजेंट मिला। उसने कोहन के सामान में कीमती सूट और घरेलू सामान के अलावा भी कुछ चीज़ें पैक की। वो एक इंतहाई छोटा रेडियो ट्रांसमीटर था किया गया था जिसे एक फूड मिक्सर के पेंदे में फिक्स किया गया था। कोहन के इलेक्ट्रिक शेवर की तार ने बतौर लॉन्ग रेंज अंटेना के काम करना था। पोटाशियम साइनाइड की गोलियां दुश्मन को ख़त्म करने या बवक्त ज़रूरत खुदकशी करने के लिए एस्पिरिन की गोलियों के रंग और पैकिंग में साथ रखी गई थी। ताकतवर धमाका खेज मवाद बनाने के लिए केमिकल टूथपेस्ट की ट्यूबों में और शेविंग क्रीम के डब्बों में छुपाया गया था। इसके अलावा एक जदीद जापानी कैमरे के पुर्जे भी सामान में शामिल किए गए थे। म्यूनिख से कोहन इटली रवाना हुआ। यहाँ से वो यकम जनवरी को एक बार फिर कमाल अमीन का रूप धार कर बैरूत के लिए एक समंदरी जहाज़ में बैठा। यूं वो तनहा एक ख़तरनाक जासूसी मुहिम पर रवाना हुआ।